حضرات گرامی، ابھی تک آپ حضرات نے تیسرا پارہ مکمل تک کا خلاصہ سماعت کر لیا ہے۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے چوتھے پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کے اندر میں دو حصے ہیں، پہلا بقیہ سورہ آل عمران، دوسرا ابتدائے سورہ نساء، یعنی سورہ نساء کی ابتدائی آیات۔ پہلا حصہ سورہ آل عمران کا جو بقیہ حصہ جو کل کچھ پیش کیا گیا تھا، سورہ آل عمران کا ابتدائی جو حصہ تھا اس کو کل خلاصے کے طور پر پیش کیا جا چکا ہے۔ آج اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر میں 5 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں شروع میں۔ نمبر 2، باہمی جوڑ یعنی اتحاد و اتفاق کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 3، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی فضیلت اور اس کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 3 غزوے کا تذکرہ ہے، اور نمبر 4 3 غزوے کا تذکرہ ہے، اور نمبر 5 کامیابی کے 4 اہم اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اخیر میں خانہ کعبہ کے فضائل یہ ہیں کہ یہ سب سے پہلی وہ عبادت گاہ ہے جو اس روئے زمین کے اوپر بنائی گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلی وہ عبادت گاہ ہے جو اس روئے زمین کے اوپر بنائی گئی، اور اس کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے کے شروع میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ کے تحت بیان فرما دیا ہے۔ اور اس کے اندر میں واضح نشانیاں ہیں، جیسے مقام ابراہیم ہے، جو حرم میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن و امان حاصل ہو جاتا ہے، ہدایت طلب کرنے کی جگہ ہے، بار بار وہاں لوگ جاتے ہیں پھر بھی ان کا من نہیں بھرتا، اور وہاں سے ثواب حاصل کرتے ہیں اور ہدایت طلب کرتے ہیں۔ نمبر 2، باہمی جوڑ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب مل کر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جس کو ہم سنت کہتے ہیں، اس کو مضبوطی سے سب مل کر تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹنا۔ یہاں تعلیم دی جاتی ہے کہ فرقہ پرستی یہ برحق ہے، امت کے اندر میں جو فرقہ ہے یہ برحق ہے۔ فرقہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اللہ نے اس امت کے اندر میں فرقے نہیں بنائے، فرقے ہم لوگوں نے بنائے۔ ہم مکلف ہیں اللہ کی کتاب کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے۔ ہم کسی بھی فرقے کے قائل نہیں ہیں، یاد رکھیں، ہم کسی بھی فرقے کے قائل نہیں ہیں، ہم مکلف ہیں اللہ کی کتاب کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے۔ اور ہر مسلمان کو یہی فکر، یہی سوچ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے ہدایت کی راہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ان دونوں کو اگر ہم مضبوطی سے تھامے رہیں گے تو ہم فرقہ پرستی میں نہیں پڑیں گے۔ تو سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ کسی کے نظریہ، کسی کا فکر، کسی کی تقلید چھوٹے تو چھوٹے، لیکن اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹنے نہ پائے۔ اور پھر اس کے بعد میں آگے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کی ترغیب دی گئی ہے کہ یہ بہترین امت ہے، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے برپا کی گئی ہے، نکالی گئی ہے، بھلائی کا حکم کرتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، اور اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اور اس کے بعد میں پھر آگے چل کر 3 غزوے کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1 غزوہ بدر، جس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائی، اور دوسرا غزوہ احد، جس کے اندر میں کچھ مشکلات مسلمانوں کے سامنے آئے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی۔ اور نمبر 3 غزوہ حمراء الاسد۔ یہ 2 غزوے تو ہم لوگ جانتے ہیں، غزوہ بدر اور غزوہ احد، اس کو تو ہم جانتے ہیں، مشہور غزوہ ہے، لیکن حمراء الاسد کو شاید کہ ہم لوگ نہیں جانتے۔ تو حمراء الاسد یہ جگہ کا نام ہے، اور مدینے سے مکے کی طرف راستے میں 8 میل کے فاصلے پر حمراء الاسد ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب غزوہ احد کے اندر میں مسلمان زخمی خوردہ واپس لوٹے تھے، اور کفار و مشرکین کے دلوں کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روب ڈال دیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ وہاں سے غزوہ احد کے میدان احد سے راہ فرار اختیار کر گئے تھے مکہ کی طرف، اور مسلمان مدینے کی طرف واپس لوٹے تھے۔ ہوا یہ کہ ابھی مسلمان اپنے زخم کو اچھا بھی نہیں کر چکے تھے، نہیں صرف ایک دن معاملہ ہوا تھا کہ حکم یہ ہوا کہ
آپ کو پھر ان کا پیچھا کرنا ہے، تعاقب کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیار ہوئے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے آخر میں جب کفار مشرکین مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو تعاقب کے لیے بھیجا کہ خبر لگاؤ کہ کہیں دوبارہ تو مدینے کے اوپر چڑھائی کرنے کا ارادہ تو نہیں بنائے ہوئے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دور تک ان کا تعاقب کیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ایسا کوئی ارادہ ان کا نہیں بجھاتا ہے اور حالات ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ وہ واپس نہیں پلٹیں گے۔ لیکن جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دیتے ہیں کہ فوراً کفار و مشرکین کے درمیان شیطان نے آ کر یہ چال چلی اور ان کے اندر میں وسوسہ ڈالا کہ سنو کہیں ایسا نہ ہو کہ اصل لوگ بچے ہوئے ہیں، یعنی بہادر جنگجو ابھی بچے ہوئے ہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان قائد کے حیثیت سے موجود ہیں، اگر وہ لوگ بچ گئے تو یا پھر یہ لوگ لشکر کشی کریں گے اور دوبارہ مکے کے اوپر کہیں حملہ نہ کر دیں، لہٰذا ایسا کرو کہ تم لوگ پھر دوبارہ مدینے کے اوپر چڑھائی کر دو، حملہ کر دو۔ ارادہ ہوا اور پھر اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پوری طور پر اعلان فرمایا کہ جو لوگ کل جنگ احد کے اندر میں شریک تھے وہی لوگ پھر دوبارہ ہتھیار بند ہوں اور نکل کھڑے ہوں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صحابہ جو زخم خوردہ تھے، کسی کے اوپر 70 زخم لگے ہوئے تھے، 80 زخم لگے ہوئے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے زرہ اٹھائی اور زخم کی پرواہ نہ کی کہ چونکہ رسول کا حکم آ گیا ہے۔ اب یہاں پر کوئی زخم کی پرواہ انہوں نے نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آتے ہی اس غزوے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 میل کے فاصلے پر حمراء الاسد پر انتظار کیا کفار مشرکین کا کہ کسی نے جا کر ان کو خبر دے دی کہ مسلمان پورے طور پر پھر جو لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ لوگ بھی شامل ہیں اور بڑی تعداد میں تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا نجات اسی میں ہے کہ مکے کی طرف تم لوٹ جاؤ۔ ابو سفیان کو کہا کہ نجات اسی میں ہے کہ مکے کی طرف لوٹ جاؤ ورنہ خاتمہ کر دیے جاؤ گے۔ بہت غصے کے اندر میں ہیں اور پورے طور پر وہ بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں اور ہر مقابلے کے لیے وہ لیس ہیں۔ لہٰذا ابو سفیان کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ دوبارہ مدینے کی طرف ہو جائیں اور پھر وہاں سے پھر وہ جو اس وقت اپنے پورے لشکر کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو سفیان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اللہ نے توفیق دی فتح اور باضابطہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے اندر میں داخل ہوئے اور رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے خطاب سے مستفید ہوئے۔ بہرحال دوسرا یہ تو حمراء الاسد، اسی سے حمراء جگہ کے نام پر ہی اس غزوے کا نام پڑ گیا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ 5ویں اور آخری بات یہ بیان کی گئی ہے، اس کے اندر میں صبر، مصابرہ اور مرابطہ، یہ 4 باتیں اخیر کی سورہ کے اخیر میں کے اندر میں بالکل گویا کہہ لیا جائے کہ پوری سورہ کا خلاصہ اس آیت کریمہ کے اندر میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر اختیار کرو۔ صبر مانا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مصیبت آ جائے اور خاموش رہنا، نہیں، صبر کا مطلب ہے کہ ہر حال میں ڈٹ جانا۔ ہم نے عبادت اختیار کی، عبادت کے اوپر ڈٹے رہیں۔ اب کیا ہوتا ہے بھائی، تھوڑی سی کوئی چیز آئی مشغولیت والی، سب سے پہلے ہماری چیز کیا چھوٹتی ہے؟ نماز چھوٹتی ہے۔ بیماری آئی، نماز چھوٹ گئی۔ شادی بیاہ کا موقع ہے، نماز چھوٹ گیا۔ اور کسی کا انتقال ہو گیا، نماز چھوڑ دی۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے عبادت ہم سے ہر حال کے اندر میں ہمیں جمنا ہے، اور جمنا کس بات؟ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے حکم کے سامنے ڈٹ جانا، یہ ہے صبر۔ اور انہی صبر اختیار کرنے والوں کو بھی بشارت ہے، وبشر الصابرین۔ تو پہلی بات کیا کہی جا رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر اختیار کرو، یعنی ڈٹ جاؤ، ہر چیز میں، ہر معاملے میں ڈٹ جاؤ، چاہے وہ امن کا معاملہ ہو یا جنگ کا معاملہ ہو، ڈٹ جاؤ۔ وصابروا، اور صابروا کے اندر میں صبر سے زیادہ شدت ہے۔ وصابروا، اور خود جمو اور دوسروں کو بھی جماؤ، ایسا نہیں کہ صرف تم جم گئے، نہیں، دوسروں کو بھی جمانا ہے۔ ہم جم گئے تو اور بھی لوگ جمیں۔ تو صابروا کے اندر میں مصابرہ ہے، مفاعلہ کے وزن پر، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو حوصلہ دینا، آپس میں ایک دوسرے کو جمانا۔ اور پھر اس کے بعد میں آگے کہا گیا ورابطوا،
ورابطو کا مطلب ہوتا ہے محاذ پر ڈٹ جاؤ، یعنی چاہے دشمن کا محاذ ہو، دشمن کے محاذ پر ڈٹے رہو، چوکنا رہو۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں روایت ہے کہ مرابطہ یہ ہے کہ آدمی ایسی حالت میں وضو کرے جس کے اندر میں وضو کرنا اس کے لیے ناپسندیدہ ہو، یعنی سخت ٹھنڈی کا عالم ہو اور وضو کرتا ہے، اور وضو کر کے لیے نماز کے لیے نکلتا ہے، جبکہ مسجد پیدل جاتا ہے اور پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں وہ رہتا ہے، تو اس کو حدیث کے اندر بھی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مرابطہ ہے۔ یعنی یہ مرابطہ ہے کہ انسان سخت ٹھنڈی کے عالم میں بھی وہ مسجد اور نماز اور اللہ کی عبادت میں چوکنا رہتا ہے، تو اس کو بھی مرابطہ کہا گیا ہے، صرف جنگی محاذ ہی کو نہیں کہا گیا ہے، اس کو کہا گیا ہے۔ پہلے یہاں سے تقویت ملتی ہے، پہلے اس کو اختیار کرنا ہوگا کہ آپ اللہ کی عبادت میں کتنے زیادہ حساس ہیں، اللہ کی عبادت میں کتنے زیادہ پڑتے ہیں۔ تو مرابطہ کہتے ہیں آدمی کو پورے طور پر چوکنا رہنا، ایک نماز کا وقت چلا گیا، دوسرے نماز کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور پھر تقوی اختیار کرنا، یہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کا ڈر اور خوف رکھنا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی گناہ کے اوپر ہماری پکڑ نہ ہو جائے، اور ہمیشہ یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اللہ کے اوامر کے اوپر اپنے آپ کو لگا دینا، یہی تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان اوصاف سے متصف فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔